عورتوں کا وجود بہت قیمتی ہے اور ہر قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہے۔ پر ہمارے اس دور کی عورتیں تو دین سے بہت دور چلی جا رہی ہیں، ان کے طرح طرح ڈیزائن دار کپڑوں کا شوق بڑھ رہا ہے۔ انبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین اور پردے کے پیچھے بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں، اس وقت میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، حقیقت میں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ حقیقت میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت کریمہ نے برابری کا یہ عظیم اصول بیان فرمایا ہے کہ کسی کی عزت و شرافت کا معیار اس کی قوم یا اس کا قبیلہ نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ سب ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ نے مختلف قبیلے، خاندان یا قومیں اس لیے نہیں بنائی کہ وہ ایک دوسرے پر بڑائی جتائیں، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ بے شمار انسانوں میں پہچان کے لیے کچھ تقسیم ہو جائے۔ حضرات گرامی اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کی میری تقریر کا موضوع ہے عورت اسلام کی نظر میں۔ آج کل اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، قرآنی دستور پر آوازیں کسی جا رہی ہیں، عورتوں کے حقوق کے مصنوعی ٹھیکیدار اور عورتوں کی آزادی کا بے حقیقت نعرہ بلند کرنے والے نام و نہاد نمبردار مفکرین اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں، اسلام عورتوں کی آزادی کا دشمن ہے۔ پر افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اسلام مذہب کو بہت جاننے والی جدید تہذیب سے مرعوب آزاد عورتیں ان کے اس نعرے سے متاثر ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ واقعی اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ آج میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ احسان کیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو ذلیل نہیں کیا بلکہ عزت کا مقام دیا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا ہے۔ اسلام کو ماننے والی عورتوں، اسلام سے پہلے عورت مظلوم و مقہور تھی، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ عربوں کا تو یہ حال تھا، عورتوں پر جو چاہتے حرام کر ڈالتے، ان کے یہاں لڑکی کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا۔ باپ اپنی بیٹی کی پیدائش کو آڑ سمجھتا، لوگ اسے تانے دیتے، سہن چڑھاتے۔ لوگوں کے تبصرے سے بچنے کے لیے باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا۔ ایسے باپ جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے اسے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اسلام کو ماننے والی عورتوں، اسلام دین رحمت بن کر آیا، اس نے انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ اسلام نے درندہ صفت افراد میں محبت پیدا کی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندہ دل، بے حس، پتھر دل، ظالم و جابر عرب والوں کو محبت سے آگاہ کیا، اور عورتوں کے سلسلے میں انہوں نے ان کے دلوں میں لطف و محبت پیدا کی۔ ہمارے پیارے
نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عورت ذلت نہیں رحمت ہے، عورت ہی ہے جو تمہارے وجود کا سبب بنے، اگر عورت نہ ہوتی تو تم بھی نہ ہوتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ماں تمہارے لیے عظیم رحمت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور ماں کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے رنج و غم پہنچے تو پھر بھی ہر شکایت اپنی زبان پر مت لاؤ۔ البتہ اسلام نے عورتوں کو بہت سارے حقوق سے نوازا ہے۔ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے کیونکہ عورتوں کا وجود بہت قیمتی ہے اور ہر قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہے۔ پر ہمارے اس دور کی عورتیں تو دین سے بہت دور چلی جا رہی ہیں، ان کے طرح طرح ڈیزائن دار کپڑوں کا شوق بڑھ رہا ہے، بے پردگی اور عریانیت کو اپنا رہی ہیں، بناؤ سنگار اور نقش و نگار کی طرف دن پر دن اضافہ ہو رہا ہے۔ سیر و تفریح کرنے اور پکنک پر جانے کا جذبہ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے معاشرے کا ماحول خراب ہو چکا ہے، پورے معاشرے میں فساد برپا ہو رہا ہے، پورے سماج کو آگ لگ رہی ہے، اس لیے کہ جو سماج و معاشرہ کے افراد میں گھر کی چہار دیواری میں ماں کی گود میں تیار ہوتے ہیں، ماں کی آغوش میں ان کی تربیت ہوتی ہے، ماں کے چھتر چھایا تلے ان کے فکر و نظر کے زاویے بدلتے ہیں، ماں کا اٹھنا بیٹھنا، ماں کا چال چلن بچے کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ماں ہی سیر و تفریح، ناچ گانوں، ماڈرن ڈیزائنوں اور بناؤ سنگار میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو تو کیا وہ بچے کا مستقبل سنوار سکتی ہے؟ کیا وہ بچے کو اخلاق کی تعلیم سے آراستہ کر سکتی ہے؟ آج کی عورتیں تو بالکل بھول گئی ہیں کہ انہیں اللہ نے اتنی قیمتی زندگی دی کہ انہیں ہوش و حواس، عقل و فہم سے آراستہ کیا، بچے دیے، گھر دیا، عزت دی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہے اور اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔